بسم اللہ الرحمن الرحیم. وادی سوات سے حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب سے چند گھنٹے پہلے تک اس پوری وادی سوات کے لوگ بہت خوش تھے اور ان کا خیال تھا کہ آج تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد نے یہاں منگورا سے مٹا اور مٹا سے خواجہ خیلہ تک جو پیس مارچ کیا، اس کے نتیجے میں اس وادی میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہو جائے گا اور یہاں پہ امن آ جائے گا، پیس آ جائے گا. اور بہت سے لوگ خوش تھے اور سوات کی رونقیں واپس آتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. لیکن تھوڑی دیر پہلے ایک بہت ہی افسوسناک خبر ملی اور ہمارا ایک ساتھی جیو نیوز کا جو یہاں سوات میں کورسپونڈنٹ تھا موسیٰ خان خیل، اس کو یہاں پر کچھ لوگوں نے شہید کر دیا، اس کو گولی مار دی اور اس کی گردن بھی کاٹ دی گئی. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. موسیٰ خان ایک بہت ہی بہادر صحافی تھا اور آج اس وقت جو ویژول آپ دیکھ رہے ہیں یہ چند گھنٹہ پہلے مٹا کے علاقے میں وہ رپورٹنگ کر رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے اس کو وہاں پر بھی رپورٹنگ سے روکنے کی کوشش کی. اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ سچائی کو سامنے لائے. اور موسیٰ خان جو ہے وہ یہاں سوات میں صحافت کا پہلا شہید نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس شہر منگورا کے ایک صحافی قاری شعیب کو شہید کیا گیا. اس سے پہلے 2-3 اور بھی صحافی جو ہیں جرنلسٹ، ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. اور موسیٰ خان خیل جو ہے وہ اس منگورا شہر کا بہت ہی پاپولر جرنلسٹ تھا اور اس کی خبر جو ہے، اس کی شہادت کی خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے. اور کچھ جو علاقے ہیں وہاں پر ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ لوگوں نے شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا ہے، فائرنگ بھی کی گئی ہے، لیکن اب اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. تو آج ہم نے یہ پروگرام کرنا تھا کہ سوات میں جو قیام امن کی کوششیں ہیں وہ کیسے کامیاب ہوں گی، اور موسیٰ خان خیل جو ہے وہ بھی اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والوں میں شامل تھا، کوآرڈینیشن کرنے والوں میں شامل تھا. دوپہر کو جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی شام کو جب آپ پروگرام کریں گے تو میں وہاں پہ موجود ہوں گا. لیکن بدقسمتی انفارچونیٹلی موسیٰ خان خیل اب ہم میں نہیں رہا اور آج کا یہ جو پروگرام ہے جو سوات سے ہے، یہ موسیٰ خان خیل کی شہادت کی افسوسناک خبر سے ہم شروع کر رہے ہیں. اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے. جیو نیوز کے کورسپونڈنٹ کو اس شہر سوات میں بہت ہی بہیمانہ اور وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے. اور ایسا نظر آتا ہے کہ آج جب اس شہر میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا تھا، پیس کے بارے میں ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا گیا تھا، تو اس اہم صحافی کو یہاں پہ شہید کر کے کچھ لوگوں نے یقیناً یہ کوشش کی ہے کہ جو یہاں پہ قیام امن کی کوششیں ہیں انہیں ناکام بنایا جائے. لیکن لوگ یہاں کے جو ہے وہ کمیٹڈ نظر آتے ہیں امن کے لیے، پیس کے لیے. تو موسیٰ خان خیل کی شہادت کے باوجود یہاں پر کیا لوگ ابھی تک پر امید ہیں کہ یہاں پہ امن کے لیے جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہوں گی؟ اس پر ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید انعام الرحمان صاحب جو کہ سربراہ ہیں قومی جرگہ سوات کے. ان کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے ایک اسٹوڈنٹ کو جو 5th کلاس میں پڑھتی ہیں، ملالہ یوسف زئی، جو کہ یہاں سوات کے خوشحال پبلک اسکول میں پڑھتی ہیں اور ان کی عمر صرف 10 سال ہے. ان کو ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ یہ سوات کی ان لاکھوں اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہیں کہ جن پر تعلیم کے دروازے بند کیے گئے. اور اب ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اپنا فیوچر کیا دیکھتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ضیاء الدین یوسف زئی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں گلوبل پیس کونسل سوات کے، ایک NGO چلاتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہیں جناب احمد شاہ صاحب جو چیئرمین ہیں پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن آف سوات کے. انعام الرحمان صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ موسیٰ خان خیل کو آپ بھی جانتے تھے، اس کی شہادت کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی شہادت کا سوات میں امن کی کوششوں کو ناکام بنانے سے کوئی تعلق ہے؟ سب سے پہلے میں تو آپ کی شکریہ کے ساتھ ساتھ موسیٰ خان خیل کے اس افسوسناک خبر کو سن کر آج ہم سے باتیں نہیں ہو سکتے کہ ہم کس زبان سے آپ کے ساتھ بات کریں کہ اتنا صدمہ مجھے نہیں بلکہ سوات کے عوام کو، ملاکنڈ ڈویژن بلکہ پوری پاکستان بین الاقوامی دنیا کو ایک غیور صحافی کی موت کی خبر سن کر میرے خیال میں یہ ایک ناقابل برداشت واقعہ ہے. لیکن تھوڑی دیر پہلے موسیٰ خان خیل نے آپ کو ایک SMS کیا تھا. اس نے مجھے ایک SMS کیا تھا کہ بھائی
اس نے مجھے فون کیا، بار بار فون کیا کیا تیرے کے، لیکن افسوس ہے کہ میرے فون پہ زیادہ وہ کالے آ رہی ہے. اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ مجھ سے سمجھ کیا کہ بھائی تم میرا فون کیوں نہیں اٹھاتے ہو. تو آپ امن کی کوشش کرنے والے جرگے کے صدر ہیں، آپ سربراہ ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ امن ہوگا یہاں پہ؟ انشاءاللہ جی میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ موسیٰ خان خیل کا خون امن کے لیے ایک چراغ بن جائے، اور بن جائے گا انشاءاللہ. جو لوگ جو تھرڈ پارٹی ہے میرے خیال میں جو قوت ہے امن کو سبتاج کرنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کو جو امن کی انتہائی کوششوں میں وہ دن رات ان کو ٹارگٹ بنا کر کہ ایسا ان کی چال ہے کہ یہ امن قائم نہ ہو جائے، انشاءاللہ ہم بھی اپنے خون کے آخری تک وہ قطرہ تک بہائیں گے، لیکن ہم اس میدان سے نہیں بھاگیں گے. انشاءاللہ ہم امن لے کے آئیں گے، اور سوات کے لوگ انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ کی سوات کی جو پوزیشن تھی اس سے بڑھ کر انشاءاللہ امن آئے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت امن کی راہ میں ایسے واقعات ہمارے جو ہے نا حوصلے پس نہیں کریں گے انشاءاللہ. جی ملالہ یوسفزئی، بہت شکریہ کہ آپ اس لائیو پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہیں، لیکن میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے جو پروگرام کا آغاز کیا ایک بہت افسوسناک خبر سے کیا ہے، اور جب میں باتیں کر رہا تھا تو آپ کافی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن آپ کی پریشانیاں جو ہیں اس کو بھی ہم نے پروجیکشن دینی ہے، اور موسیٰ خان جو ہمارے ساتھی تھے جو شہید ہو گئے آج، وہ بھی آپ کی پریشانیوں کو ہمیشہ پوری دنیا کے سامنے لاتے تھے. تو آپ یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے آپ کا اسکول بند ہے؟ میرا اسکول جو ہے وہ 15 جنوری سے بند ہے، اور آج تک میرا اسکول نہیں کھلا ہے. اور یہ جو امن معاہدہ ہے، یہ عدل ریگولیشن جو نافذ ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہمارا اسکول جو ہے وہ کھل جائے گا، اور اس میں یہ بات کی گئی ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو ہماری اسکول کی جو یعنی ہمارا اسکول جب کھلے گا تو اس میں کوئی رکاوٹ نظر آئے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یعنی ہمارے اسکول کو دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہماری جو مستقبل ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جائے. اور جو یہاں کے صحافی ہے جو ہماری آواز کو دنیا تک پہنچاتے تھے، اور ان کو اس طرح یعنی ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ کیا جائے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے اسکولوں کو یعنی دوبارہ کھلنے کی یعنی درخواست کرتے ہیں حکومت سے. آپ کو اپنا فیوچر کیا نظر آتا ہے بیٹا؟ آپ مستقبل کی بات کر رہی تھی، اور آپ کی زبان سے جب میں نے مستقبل کا لفظ سنا تو میں نے سوچا کہ آپ کا کیا مستقبل ہے، آپ کو اپنا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر میرا اسکول کھلے گا تو انشاءاللہ میرا مستقبل اچھا ہوگا. میں نے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے جو ہم سے جو امید رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے جو سپنے انہوں نے دیکھے، ہم نے خود اپنے لیے جو سوچا ہے وہ انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا. اور یعنی ہم ہی بڑے ہو کر اس ملک کو چلاتے ہیں، اور جو لوگ چلے جاتے تو ان کی جگہ ہم آتے ہیں، اور ہم اس ملک کی یعنی ہم اس ملک کو چلاتے ہیں. اور اگر ہمارا اسکول نہیں کھلے گا تو نہ ہی یہ ملک چلے گا، اور جو پاکستان ہے اس میں سب لوگ جو ان پڑھ رہ جائیں گے، اور اگر ہم ان پڑھ رہ گئے تو ہمارے ملک کا مستقبل تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے. تو آپ پرعزم ہیں، کمیٹڈ ہیں کہ آپ نے علم ضرور حاصل کرنا ہے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اگر مجھے کسی یعنی ایک ایسی جگہ ہو جہاں میں زمین پر بیٹھوں، جہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہو، لیکن جہاں مجھے تعلیم یعنی جہاں مجھے تعلیم دی جائے گی تو میں وہاں ضرور تعلیم حاصل کروں گی، جس طریقے سے بھی ہو، جہاں سے بھی ہو. یعنی مجھے اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے اور کرنی ہے. اور آپ کسی سے نہیں ڈرتی؟ کسی سے بھی نہیں ڈرتی میں. جی ضیاء الدین یوسفزئی صاحب، آپ گلوبل پیس کونسل کے نام سے ایک NGO چلا رہے ہیں. جی سر. سوات کے حالات پہ آپ کی نظر ہے. جی جی. یہ جو امن کے لیے کوشش ہو رہی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے صوفی محمد صاحب کی اور ANP کی، اس کے بارے میں آپ کتنے پر امید ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سر موسیٰ خان خیل کی اچانک شہادت پر مجھے بہت افسوس ہے، اور پچھلے 2 دنوں سے ہم جو خوشیاں منا رہے تھے، یقیناً ان ظالموں نے ہمارے خوشیوں کا خون کیا ہے، اور ہم کمیٹڈ ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر امن کے اس سفر کو روکنے نہیں دیں گے، اور جو سازشی عناصر ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں